دو تین چیزوں کی میں بات کرنا چاہوں گا. ایک کہ جی وائی ناٹ جینس، سب سے پہلا جو بنیادی اعتراض ہے کہ میرے موضوعات، اچھا اس میں 14 افسانے ہیں اور اس میں 3 افسانے ایسے ہیں جن کو آپ جنس کے گرد کہہ سکتے ہیں. بیسکلی وہ جنس کے افسانے نہیں ہیں. ایک تو یہ آپ نے پڑھا، اس کو آپ تھوڑا سا جنس کے قریب کہہ سکتے ہیں. ایک طوائف والا جو تھا اس سے آپ کہہ سکتے ہیں جنسی افسانہ، ایروٹک میں اسے شامل کر سکتے ہیں. اور وہ میرا ایکسپیرینس بھی تھا کہ انگریزی کہانیاں چونکہ میں ان میں دیکھتا تھا، یہ چیزیں کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ میرٹ پہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو آنے دو. ٹھیک. ہاں اب یہ سوال جو آپ نے کہا کہ بھی یہ نکال بھی دیتے تو کوئی فرق نہ پڑتا، تو یہ چلے ٹھیک ہے، مانا جا سکتا ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے. تو اس میں جو چیز بھی میں نے ڈالی ہوتی، یہ چیز میرے ذہن میں تھا کہ کیا میرٹ پہ ہے، اس کو اگر نکال دیں گے تو کہانی پہ اثر پڑے گا. جس طرح اس کہانی میں بھی اس لڑکی کے مختلف تجربات ہیں، بالکل ریسسٹ بھی دکھا دیا کہ یہاں بھی اس کا ہوا ہے. اب اس کی ایک کیفیت ہے، ایک چیز ہے کہ وہ بیسکلی نیمفومینیک ہے اور وہ ہر مرد کے ساتھ جا رہی ہے. لیکن اب اس کو ایک جو جس نے سب سے پہلے آشنا کیا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا سگریٹ کا ایک پہلا جو کش ہوتا ہے، پھر انسان اس کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی بیچ میں آتا ہے. جی یہ اس کے پیچھے تو وہ سائیکک ایک خرید تھی، وہ کوئی اور میں اس پہ وہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ نہیں کرنا چاہ رہا. ٹیکنیک کے حوالے سے کہ کچھ چیزیں، ایک تو یہ کہ جنس کیوں، دوسرا وہی والا میرٹ ہے میرا بھی کہ جو چیز آپ اپنے گھر میں نہیں لا سکتے آپ کو لکھے بھی نہیں. تو میں نے کتاب بنا صرف اماں کو دی، بلکہ اپنے دونوں بڑے بچوں کو دی کہ پڑھو. چھوٹوں سے میں نے کہا 2-4 سال رک کے پڑھے. ان کو بتا بھی دیا کہ بیٹے تم چھوٹے ہو، ابھی تم یہ پڑھو گے تو ہو سکتا ہے تم کچھ غلط لے لو. تو بڑے دونوں بچوں کو میں نے دیا کہ اس کو پڑھو. تو وہ تو مجھے تھا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میرے بچے انگریزی ادب پڑھتے ہیں اور ان میں بڑی معمولی باتیں ہیں، یہ والی تو کچھ بھی نہیں لکھی ہوئی، اس سے کہیں زیادہ کی ہیں. تو میں اردو میں ہونے کی وجہ سے صرف روک دوں کہ اردو میں ایسا لکھا ہوا ہے، انگریزی میں تو وہ پہلے پڑھ رہے ہیں آلریڈی. یہ الگ بحث ہے سر. اب میں جنرل اپنے گھر کی بھی بات کر رہا ہوں، میں ڈیوائٹر کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں. اچھا تو اب مختصر افسانے میں ہم نے تو یہ سیکھا کہ کوئی ایک جملہ بھی، ایک سطر بھی آپ فالتو مت لکھیں، جرم کرائم ہے. تو ہاں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پہلا افسانہ، اس کو لکھنے کے بعد مجھے لگا کہ پورا ناول بنتا ہے. اب میرے ذہن میں یہ بحث تھی کہ ناول بنتا ہے بیسک لڑکی کے بچپن سے، جب یہ پہلی دفعہ جنس اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تو یہ پورے کا پورا ناول جو ہے وہ جنس پہ ہو جائے گا. تو میرے اندر ایک سوال چل رہا تھا، چلتا رہا کہ کیا مجھے جنس پہ اتنا ناول کو لکھنا چاہیے، کیونکہ جب میں ناول لکھوں گا تو پھر وہ جزیات کا مطالبہ کرے گا. بہت اچھی بات ہے. تو پھر میرے پر سوال آئے گا کہ کیا مجھے وہ چیز لکھنی چاہیے، وہ ڈیٹیل لکھنی چاہیے، کتنا بچ پاؤں گا اس کے اندر جس پہ مجھے الزام نہ ہوگی. تو فاشی ہے، فاشی اور موضوع کے اعتبار سے. تو وہ میں نے 2 صفحے لکھے، میں رک گیا بیچ میں. تو بیچ میں سلیمی صاحب کی کال ہے، اختر اللہ سلیمی کی. انہوں نے جو بھی کہا وہ لمبی بحث ہے، لیکن انہوں نے پہلے افسانے کہا کہ تم نے اس کو ناول میں کیوں نہیں ڈال رہے ہو. تو میں نے کہا جی میں نے اس کو نہیں کیا تھا، تو میں ڈر گیا تھا کہ موضوع ایسا ہے کہ میں الزام نہیں لینا چاہ رہا تھا. اب آپ نے کہہ دیا ہے کہ سیکنڈ کیا ہے کہ جی یہ تو ناول ہونا چاہیے، تو پھر میں نے اس پہ ناول لکھنا شروع کر دیا. تو وہ جو جزیات تھیں وہ شارٹ سٹوری میں کیونکہ ہونی نہیں تھی. اور وہی بات ہے کہ اگر میں ایڈ کر بھی دیتا جو ڈیٹیلز آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بیچ میں، تو کیا میرے اینڈ پہ جو میں چیز دکھانا چاہ رہا ہوں اس کو کوئی فرق پڑنا تھا؟ نہیں پڑنا تھا. تو میں نے جو اینڈ پہ کہنا چاہا، پنچ لائن جو کہنی چاہیے، تو مجھے پنچ لائن کے لیے جتنی باتیں ضروری تھیں وہ میں نے رکھی. اس کے بعد میں نے اس کا مزے کے لیے کچھ نہیں ڈالا اس کے اندر کہ میں اس کو ڈیٹیل بھی لکھ سکتا تھا. کیسے اس نے سیکس کیا وہ تو فضول ہو جانا تھا، کیونکہ وہ میری پنچ لائن کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اور جہاں تک وہ دوسرے افسانے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ میں نے اس کو رکھتے ہوئے بہت سے لوگوں سے سوال کیا. وہ میں نے اس میں کچھ سینز ایسے لکھے ہیں جو کہ شاید آپ انگریزی فلموں میں دیکھتے ہیں، پورنوگرافی کہہ سکتے ہیں آپ سیدھے لفظوں میں. اس کے اندر بھی میرا ایک سوال تھا جو بہت سوچ سمجھ کے میں نے رہنے دیا. ایون میں نے اس میں گالی بھی بہن چوت بھی جانے دی کہ جانے دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عبداللہ حسین نے بھی اچھا تو اس میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ 2 کنٹراسٹ دکھا رہا تھا نا. ایک پہلے برے ترین روپ میں دیکھیں اور آپ کو اس سے نفرت ہو جائے گی. پھر جب آپ کو نفرت ہو جائے گی تو پھر اس کا بہتر ہے. تو اس لیے وہ اس افسانے کے اندر یہ چیزیں آ گئی. 2 میجر یہ اعتراض تھے، باقی میں کہانیاں نہیں کرنا چاہتا. بیسک میرا یہ تھا کیوں نہیں چیز، مثلا یہ مزاحیہ شاعری کیوں کرتے ہیں، سجیدہ کیوں نہیں کرتے. یہ سوال تو تھوڑا سا اگر مجھے لفظ نہیں ملتا بات باقی چل رہا اہم خانہ سوال ہوتا.
غزل کیوں لکھتے ہیں یہ یا یہ رزمیہ کیوں لکھتے ہیں، تربیہ کیوں لکھتے ہیں، اس کا اپنا انتخاب ہے. تو جنس، کیا جنس پہ لکھنا قابل جرم ہے؟ سوال یہ ہے میرا. میرے نہیں خیال کہ جرم ہے. ہاں جی، اگر اس کو آپ لکھتے ہیں پورنوگرافی میں اور آپ اس لیے لکھتے ہیں کہ مزے کے لیے، لطف کے لیے، صرف وہ جو خاص ایروٹک کا ہوتا ہے، تو پھر یہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا آپ کو اس میں وہی بات یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے 2.5 صفحے کا افسانہ پڑھا تھا تو مجھے جنسی طور پہ سے کچھ نہیں ہوا، اس کا جو بھی موجود ہوتا. تو اصل خوبی تو یہ ہونی چاہیے نا. اگر اس کو آپ چھپ پڑھ رہے ہوں اور مزہ لینے کے لیے پڑھ رہے ہوں کسی پورن فلم کی طرح، پھر سوالیہ نشان ضرور بنتا ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ماس وائز کے کہ پورنوگرافی کر رہے ہیں، اس میں کہانی تو آئی نہیں. یہ سوال ہونا چاہیے کہ اگر میں جنسی کہانیاں لکھ رہا ہوں تو کیا اس میں کہانی ہے؟ سب سے پہلی بنیادی بات کہانی ہے. ہاں ہے. میں تھوڑی سی اجازت دوں گا اس میں. ٹائٹینک سب نے دیکھی ہوگی شاید، فلم کی ہمیں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا. ٹائٹینک کے اندر ایک سین ہے کہ ایک پینٹر، وہ لڑکا جو کہ اسکیچز بناتا ہے، وہ انلا ہو جاتا ہے، سب کچھ کہانی معلوم ہی ہوگی، تھرڈ کلاس سے ہوتا ہے، اور اب انلا ہو جاتا ہے. جب وہ کمرے میں آتا ہے تو لڑکی کہتی ہے میرا اسکیچ بناؤ. وہ دونوں کمرے میں اکیلے ہیں، نیوٹ اس کا اسکیچ بنانا. لڑکی کپڑے اتار کے دیکھتی ہے تو ڈائریکٹر نے اس کا شارٹ لیا یہ والا، ٹھیک ہے. اب اس نے مرد دکھایا ہے طرز کے، ایک بہنا عورت لیٹی ہے اور اس کے اندر ایک مرد جا گیا. اس میں ایک ذرا سا ایکسپریشن، اگر آپ دوبارہ اس کو دیکھیے گا، اس نے تھوڑا سا اس کی آنکھوں سے اس نے کھیلا تو اس نے اپنے مرد کو پیچھے کر کے اپنے آرٹسٹ کو سامنے دیکھا. وہ آپ ایکسپریشن سے دیکھیں کتنی خوبصورت، کوئی لفظ نہیں ہے، اور اس نے اسکیچ بنانا شروع کر دیا. اس کے لیے اب وہ ایک ماڈل تھی، لڑکی نہیں تھی، اس نے اس کا اسکیچ بنایا ایک. تو وہ چیز اس نے دکھائی اور اسی کو لنک کیا. سوال یہ ہوا کہ یہ سین اس میں سے نکال دیا جائے تو کو معنی رکھتا ہے؟ ہاں بہت فرق پڑتا ہے، فلم کو بہت فرق پڑ جاتا ہے. اور اس کے اندر جو دونوں کے ملاپ کا سین ہے جہاں پہ جہاز ٹکراتا ہے، بیسکلی جو انہیں کیا کہتے ہیں، جو گلیشیئر ٹاور سے دیکھتے ہیں، جو نگران ہوتے ہیں آگے دیکھتے ہیں، آگے سے رستہ جو ہوتا ہے. تو اس نے ڈائریکٹر نے یا رائٹر نے اتنی خوبصورتی، رائٹر ڈائریکٹر ایک ہی ہے، تو اس نے اتنی خوبصورتی سے اس کو مینیج کیا ہے کہ اس نے دکھایا ہے کہ یہ دونوں ان لو ہے، لو میکنگ کر رہے ہیں. وہ جو دیکھنے والا ہے ان کا دھیان اس طرف ہے، اور جب ادھر دھیان ہے تو ادھر دھیان گیا تو ایکسیڈنٹ ہونے کو تیار کھڑا تھا. تو اس نے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی پوری ایک ریزن کریٹ، یعنی کہ منطقی اس نے جواز پیدا کر جسٹیفائی کیا. اگر آپ اس سین کو کاٹ دیں تو آپ ٹائٹینک کے ڈوب، جو اس نے ڈائریکٹر نے بتایا اصل میں کیسے ہوا تو خدا جانتا ہے، لیکن اب وہ فلم کی پوری کہانی اب اس سین کو کاٹ دیں، فلم آگے نہیں چل سکتی. اصل میں وہ اس نے علامتی طور پہ ساری چیزیں دکھائی ہیں، لیکن آپ اسکرپٹ کی اگر بنت دیکھیں، اس سین کو کاٹ دیں کہ نہیں نہیں یہ تو سیکس کا سین ہے، تو آپ کی فلم وہاں سے آگے بڑھ نہیں سکتی، یا اس جگہ پہ کچھ اور کرنا پڑے گا. اور وہ بھی بڑا مائننگ خیز ہے جو آپ نے پہلے بات کی کہ ایک پینٹر جو ہے ایک کینوس وہ بنانے والا اسکیچ، اور وہ ایک رائل فیملی کی لڑکی ہے اور اس کے سامنے وہ یکدم ہی برہنہ لیڈی آتی ہے، تو وہ جو سپردگی اس نے دی ہے وہ اس مرد کو دی تھی اس نے یا اس آرٹسٹ کو دی؟ یعنی یہ بڑی چیزیں ایک اس میں بڑی باریک سی چیزیں ہیں، باریک ڈیٹیلز ہیں، گھنٹوں بحث ہوتی ہے. ہاں تو وہ یہ ہے سر وہ جو ڈوبنے والا تھا اور جو میوزیشین ہے، ہاں کیا خوبصورت ہے. ہاں انہوں نے دیکھا اور اس نے کہا کہ میں، یہ شبلی کا بھی شاید ہے کہ وہ سر آرنلڈ کے انہوں نے لکھا ادریس صاحب شپ ڈوبنے لگا تھا تو انہوں نے کتاب کھول لی. انہوں نے کہا یہ جتنا ٹائم ہے میں کچھ پڑھ لوں. وہ میوزیشین کا بھی ٹچ اس نے دیا نا، جو ٹائم ہے میں اپنا جو بیسٹ کام ہے میں وہ کرتے مر جاؤں. ایک ڈریم ہوتا ہے نا ہر ایک کا. اس طرح مطلب ہے کہ اب میں اپنی کہانیوں کو ایسے ڈیفائن نہیں کروں گا، یہ تو لوگوں کا کام ہے کہ اس میں سے ڈیفائن کریں کہ یہ چیز کیسے ہے. تو لیکن میں دوسری چیزیں کر سکتا ہوں، فلموں پہ بات کر سکتا ہوں یا دوسری کہانیوں پہ کر سکتا ہوں. اور ٹھیک ہے، لاسٹ لائن میں یہ کہ دانستہ، میں نے اردو ادب میں جو اسٹائل ہے، جو آپ جن کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ لفظیات چاہیے، میں دانستہ اس پہ بچاؤں. میری دانستہ کوشش کی مجھے وہ نہیں لکھنا جو آج سے 40 برس پہلے لکھا جا رہا ہے، جو 50 برس پہلے لکھا جا رہا ہے. مجھے آج کی کہانی لکھنی ہے. میری ان ساری کہانیوں میں واٹس ایپ، فیس بک، یہ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں جو سلیمی نے مجھے دیا تھا. اس نے کہا کہ یہ سب سے خوبصورت بات ہے، فرسٹ ٹائم اردو افسانے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ آج کی کہانی لکھنے والے ہیں، 40 برس پہلے کی کہانی لکھنے والے ہیں.
نبھایا اچھے طریقے سے WhatsApp پر تھینک یو ویری مچ گاڑی تھوڑی سی کرنی پڑے گی.